अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 28 अगस्त 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तालिबान के मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक सुबह गजनी के अंदर, सुबह बगलान के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें 10 के करीब एहलकारों को मार डाला गया है और मुतअद्दिद जख्मी भी बताए जाते हैं। 3 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है। मुसलसल 2 हफ्तों से तालिबान के हमलों में दर्जनों बल्कि सैकड़ों काबुल इंतजामिया के फौजी मारे जा चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, तालिबान के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अब्दुल्ला की जानिब से जो अगले हफ्ते इंटर अफगान मुज़ाकरात की तैयारी का इंदिया दिया गया है, इस पर तालिबान ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं, बल्कि उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं और तालिबान ने इसे खुश आइन करार दिया है कि अगर इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड शुरू होता है तो फिर तालिबान भी हथियार डाल देंगे और जंगबंदी कर देंगे और अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए जो मुज़ाकरात होंगे या मुआहिदा होगा उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, तालिबान ने कहा है कि उनके कैदियों को रिहा किया जाए ताकि जो इंटर अफगान मुज़ाकरात की शर्त थी वो पूरी हो जाए और फिर उसके बाद बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। दूसरी जानिब काम इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो सैलाब आया है अफगानिस्तान के अंदर उससे निमटने के लिए अफगान तालिबान भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इमारत इस्लामिया के मातहत जहाँ कहीं भी जो सैलाब से लोग मुतासरीन हैं उनकी मदद की जा रही है। साथ साथ काबुल हुकूमत भी दावा कर रही है कि वो भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर भारत के दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव की जो सज़ा है उसके खिलाफ नज़र सानी के हवाले से मुकदमा चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की थी कि भारतीय वकील को कुलभूषण यादव की नज़र सानी जो अपील है उसके लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आज भारत की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि यह गैर कानूनी बात है कि भारत के जासूस कुलभूषण यादव के लिए भारत के वकील को पाकिस्तान के अंदर मुतय्यन किया जाए। पाकिस्तान भारत के जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत देकर भारत की मौत वाक़ई करना चाहता है और इसी के लिए अब पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव के मामले को दोबारा से सुना जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने, पाकिस्तान की फौज ने और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने कुलभूषण यादव की जो बाकियात हैं बिलखुसूस अफगानिस्तान के अंदर या फिर बलूचिस्तान के अंदर उनके खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है और पाकिस्तान की फौज को, खुफिया इदारों को बड़ी कामयाबियां भी मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, पेशावर से खबर सामने आ रही है कि कलादम तंजीमों के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। भारत का चीन के साथ झगड़ा जारी है। इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात को सुलझाने के लिए आइंदा माह जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर हैं उनकी चीनी हम मनसब से रूस में मुलाकात मुतवक्के है और इसके लिए वो चाइना से मुज़ाकरात भी करेंगे। आप जानते हैं पिछले 3 माह से भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा जारी है और दर्जनों बार मुलाकातें हो चुकी हैं। ये मुलाकातें नाकाम बताई जा रही हैं। अब भारतीय वजीर खारजा जयशंकर रूस के अंदर चीनी हम मनसब से रूस की जो सालसी में मुलाकात करेंगे, लेकिन आप जानते हैं चाइना की जो वहाँ पर तामीराती काम है वो भी जारी हैं और चाइना भारत के सामने घुटने टेकने पर तैयार नहीं है और पाकिस्तान भी इस प्लान का हिस्सा है। चीन के साथ मिलकर भारत की तमाम की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए लद्दाख के अंदर चाइना ने पड़ाव कर रखा है। दूसरी जानिब खबर भारत से भी सामने आ रही है कि राफेल तैयारे जो 5 भारत पहुंचे थे, बाकायदा उनकी जो तकरीब है वो 10 सितंबर को बताई जा रही है, जिसमें भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी वजीर दिफा को इनवाइट किया है कि वो भी आएं और राफेल तैयारों की तकरीब में शिरकत करें। लेकिन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे भारत के राफेल तैयारों को बआसानी गिरा सकते हैं। दुनिया भर के माहिरीन ये दावा भी कर चुके हैं। इसके अलावा भारत से एक तीसरी खबर यह भी है कि राम मंदिर का इफ्तिताह जारी है और तामीराती काम तेजी से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। आज वहां उन्हें NOC भी मिल गया है, लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि मुत्तहिद हों, बेदार हों। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर नहीं होना चाहिए। यह मुसलमानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा
کشمیر کے اندر بھارت کی درندہ دہشت گرد فوجوں کی کارروائیاں جاری ہیں، مسلمانوں کو، کشمیریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج کی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ محرم کے نام پر مقبوضہ کشمیر کے تمام شہروں کو بند کرنا شروع کر دیا گیا ہے، سری نگر کے کئی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے، کرفیو سخت کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن سخت کر دیا گیا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو پاکستان کی آزادی کے نعرے لگائے گئے تھے اس حوالے سے درجنوں کشمیریوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام مجاہدین کے حملے بھی بھارتی فوج کے خلاف جاری ہیں۔ اس حوالے سے بھارتی میڈیا پر اصل حقائق نہیں بتائے جا رہے۔ پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان بنیادی طور پر اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے اور جدوجہد جاری رکھے گا۔ بھارت کو دنیا بھر کے اندر بے نقاب کیا جاتا رہے گا۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارت کے درمیان جنگ کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ایل او سی پر وادی گلوان کے اندر باقاعدہ چین نے بھارتی فوجیوں کو قتل کیا تھا، اس کے بعد سے لداخ کے اندر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ چائنا کی جانب سے جو جنگی ساز و سامان ہے وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ناظرین کرام چین کی جانب سے جو وہاں پر تعمیراتی کام ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ اور آج کی جو بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چین نے جو لداخ کے اندر جو 5G نیٹ ورک ہے، جو دنیا کا تیز ترین انٹرنیٹ ہے، اسے انسٹال کر دیا ہے ایک ایسی جگہ میں جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جو ایک طرح سے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل علاقے ہیں، وہاں پر چین کا 5G ٹیکنالوجی کو انسٹال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خطرناک میزائل برسانے کے لیے اور خطرناک جنگی جہازوں کو چین جو ہے جب وہ انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا تو اسے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ یہ بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ بھارت کے خلاف چین حتمی طور پر بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جو کسی بھی وقت بھارت کی 7 ریاستوں پر قبضے کی صورت اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی صورت ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی، یونان، قبرص، فرانس، یورپ اور مصر کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بحر متوسط کے اندر ترکی کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے یورپ، قبرص اور اسی طرح سے فرانس اور مصر وغیرہ، اسرائیل وغیرہ متحد ہو چکے ہیں اور یونان کی جنگی مشقیں بھی ترکی کے خلاف جاری ہیں۔ آج ایک بڑی خبر یونان سے سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ مصر کے ساتھ جو سرحدی معاملات ہیں، سمندر کے اندر اقتصادی معاملات ہیں، ان کے لیے ایک نیا بل منظور کر لیا گیا ہے اور مصر، یونان، قبرص اور اسی طرح سے اسرائیل مل کر ترکی کی مہم جوئی کو روکیں گے، اس پر بھی اتفاق کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اٹلی کی جانب سے اور ترکی کی جانب سے بھی مشترکہ طور پر جنگی مشقیں بحر متوسط میں شروع کر دی گئی ہیں اور نیٹو کی جانب سے، یورپی یونین کی جانب سے فریقین کو مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کسی کی جو زبردستی ہے یا بالادستی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے اور اپنی مہم کو جاری رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے ترکی کے پاس بحر متوسط کے اندر اربوں ڈالر کے گیس اور پیٹرول کے ذخائر ملے ہیں، اس وجہ سے یورپ متحد ہے ترکی کے خلاف بڑی جنگ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کام، اسرائیل کی غاصب درندہ فوج نے ایک مرتبہ پھر غزہ کے اندر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں کئی نہتے شہریوں کے مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ مسلسل اسرائیل کی غاصب درندہ فوج فلسطینیوں پر حملے کر رہی ہے۔ جب سے UAE نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، عرب ریاستیں اسرائیل کو تعلقات بنانے کے لیے کوشاں ہیں، تب سے حملے اسرائیل کے وحشیانہ فوج کے بڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل کے 18 شہروں کے اندر بیک وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ 2 ماہ سے مظاہرے جاری ہیں نیتن یاہو کو ہٹانے کے لیے، ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر سیاسی بحران بھی ہے اور 3-4 ہفتوں سے وہاں کی کابینہ کی میٹنگ تک نہیں ہوئی ہے۔ نیتن یاہو اور ان کے جو مقابلے میں جو دوسری پارٹی ہے بینی گینٹس کی، ان کے درمیان اختلافات ہیں اور کسی بھی وقت وہاں پر حکومت مستعفی بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ایک خبر اسرائیل نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مغربی علاقے کے اندر 10,000 سے زائد رائفل کی گولیاں سمگل کی جا رہی تھیں، جنہیں پکڑ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور عراق سے ہے۔ ناظرین کام، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ یمن سے حوثیوں نے سعودی عرب پر بڑے میزائل حملے کیے ہیں، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ حوثیوں کے 2 انتہائی اہم سینئر لیڈر قتل کر دیے گئے ہیں یمن کے اندر۔ یمن کی جنگ میں سعودی اور حوثی آمنے سامنے ہیں 5 سالوں سے، ابھی تک کسی کو واضح طور پر کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام، آج عراق
عراق سے خبر سامنے آئی ہے کہ گرین زون کے اندر ایک مرتبہ پھر 3 راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ مسلح تنظیمیں بالخصوص عراقی حزب اللہ وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر اور وہاں پر انتہائی حساس علاقوں پر حملہ کر رہی ہیں، جبکہ امریکہ کے دورے پر مصطفیٰ کاظمی نے امریکی حکام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس عراق جا کر مسلح تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کریں گے، اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں پر نہتے شہریوں کے قتل عام کرنے والی تنظیمیں اور اسی طرح سے پڑوسی یا ان کے اتحادیوں پر حملہ کرنے والے جنگجوؤں کے خلاف کارروائیاں کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین، ایک تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اعلان کیا ہے کہ ایران کسی بھی صورت جوہری ہتھیاروں کو تیار نہیں کرے گا۔ ایٹمی ہتھیاروں کو تیار کرنا ان کے ملک میں ممنوع ہے، کیونکہ ایران کے جو سابق سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ مہلک ہتھیار یا جوہری ہتھیار تیار کرنا حرام ہے، اس لیے کبھی بھی ایران جوہری ہتھیاروں کو تیار نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے، لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں دنیا بھر کے اندر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ ایران جوہری ہتھیاروں کو تیار کر رہا ہے، یہاں تک کہ جوہری پلانٹس بھی ایران نے بنا رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اعلان کیا ہے کہ ستمبر سے ایران کے خلاف مزید سخت پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جبکہ یورپی ممالک ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ جاپان سے ہے۔ ناظرین، جاپان کے اندر وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی صحت کے مسائل کی وجہ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ اب ملک کے لیے کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے، وہ بیمار ہیں، اس لیے وہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے 2012 سے جو موجودہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں وہ اقتدار کے اندر ہیں، اس سے پہلے 2006 سے 7 تک بھی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ جاپان کے اندر کورونا وائرس کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جاپان اس وقت بہت سے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہاں استعفیٰ دینا وہاں اقتدار کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، عوام کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔